ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اور اہل بیت کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ معزز اور پاک ہستیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پائی تھی اور جن سے صحابہ کرام بھی محبت کرتے تھے اور جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ حسنین کریمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی، بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اس حوالے سے کوٹ کر سکتے ہیں، اسی پر آپ مزید روشنی ڈالیے۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے پہلے تو میں اپنی دلی کیفیت بیان کرنا چاہوں گا کہ مجھے ان کے تذکرے سے کتنی دلی مسرت ہو رہی ہے اور فرحت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ شہزادے جن کو دیکھ کر جن کو نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہوگی، جن کو دیکھ کر نبی اکرم علیہ السلام کے احساسات بدل جاتے ہوں گے، تو جو چیز ہمارے نبی، ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت فرحت کا سبب ہے، وہ یقیناً ہمیں اس کا تذکرہ پڑھتے سنتے اور کرتے ہی ہمارے لیے بھی فرحت کا سامان الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کو اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ جیسے کہ آپ اکثر ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے نبی اکرم علیہ السلام، کسی روز گلی میں آپ نے دیکھا سیدنا حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے چوم کر گلے لگا کر، حسین و منی وانا من الحسین، یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا، یہ تو میرا جزو ہے، اور سیدنا حسین کو اپنا جزو قرار دیا اور ان کو اپنا جزو قرار دیا اور اپنے آپ کو ان کا جزو قرار دیا۔ یہ بڑی محبت بری بات ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر محبت کرتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور سیدنا حسن اکثر ایسے ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجالس میں آپ آتے اور آپ ان کو مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی رانوں پہ بٹھا لیتے، اپنی ٹانگوں پہ بٹھا لیتے۔ یہ ساری روایات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حسن ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کا ہر پہلو بڑا لائق تحسین، لائق دید ہے اور لائق بیان ہے، کہ جس سے ہمارے دلوں میں بھی ان سے محبت بڑھتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو الحمدللہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی سیرت کے اور بہت سے پہلے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے جب سجدے میں جاتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ جھولا لیتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے، اور نبی اکرم علیہ السلام کہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے، اور اٹھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آہستہ آہستہ اٹھتے تاکہ میرا نواسا کہیں گر نہ جائے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں سراسر سراپا محبت کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آمین جی، اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں اور بڑھا دے۔ مفتی صاحب، صحابہ کرام بھی اہل بیت کے بچوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ بہت محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اس کے چند نمونے پیش کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، جی، بچوں سے بھی محبت کی جائے، شفقت کی جائے، اور صحابہ کرام نے عملاً یہ کر کے بھی دکھائی۔ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فی الحدیث، محدثین کے بھی سردار، ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت حسین بھی آ رہے ہیں، جی، تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کر ملے، ان کو بٹھایا اور اپنی چادر اتار کر ان کے پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے۔ اللہ، اب وہ کہہ رہے چاچا جی جان دو، چاچا جی رہنے دو، چاچا جی چھوڑ دو۔ اب حضرت ابو ہریرہ بڑے صحابہ میں سے تھے اور حضرت حسین ظاہر ہے چھوٹی عمر میں تھے، جی، تو وہ کہہ رہے ہیں چچا جی نہ کرو، چچا جی ایسا نہ کرو، جان چھڑا رہے ہو، کہ نہیں پتر ٹھہر جا، پیر صاف کر رہے ہیں۔ تو ساتھ کیا کہا، بیٹا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو تیری فضیلت اور شان میں جانتا ہوں تو یہ اپنے گردنوں کے اوپر اٹھا کر تمہیں لے کر جائیں، تجھے ایک قدم بھی چلنے نہ دیں۔ تو یہ محبت ہے حضرت ابو ہریرہ کی حسنین کے ساتھ رضی اللہ عنہما۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی نے مجھے شام کے بعد کسی کام سے بھیجا علیہ السلام، تو کہتے ہیں میں ذرا تھوڑی دیر سے پہنچا واپس، میں نے دروازے پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے
تو آپ نے اپنی چادر کی اس طرح بکل ماری ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کے پہلوؤں میں کچھ چیز ہے. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے آپ کو رپورٹ دی کہ اللہ کے نبی آپ نے جو کام بھیجا تھا وہ یہ ہے کام ہو گیا ہے. تو پھر پوچھا تجسس سے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی سائڈوں پر کیا ہے؟ تو جب آپ نے اپنی چادر ایسی کی تو ایک طرف حضرت حسن اور دوسری طرف حضرت حسین چمٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا پیار ہے ان سے. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے، اور پھر ساتھ دعا دے دی اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے بڑا پیار ہے، تو بھی ان کو اپنا پیارا بنا لے، اور ساتھ ہی امت کے لیے بھی دعا واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے. تو ہم بھی آج بیٹھے ہیں حسنین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسنین کے والدین کریمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، نانا جی کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس محبت کی وجہ سے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ رویہ تھا اس کے حوالے سے بھی آگاہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تو بعد میں حبر الامہ بنے نا، حبر الامہ جی، حبر الامہ یا حبر الامہ کہ امت کے بہت بڑے مفسر قرآن عالم ربانی بنے. تو ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی بہت تھا. میں نے پہلے روایت بیان کی کہ آپ ان کے گھر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کے تکیے کے اوپر سر رکھ کے بھی سو جاتے تھے، اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو شفقت کے ساتھ ان کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا. جی. اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی محبت بہت تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم بھی شمار ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت والا دن علماء کرام سے آگے آگے معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت کرتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یہ ان سے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے. لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ استاد کو جا کر دروازہ نوک کر کے بتاتے نہیں تھے کہ میں آ گیا ہوں جی مجھے پڑھائیں، بلکہ دروازے پر بیٹھ جاتے. جب استاد محترم باہر تشریف لاتے تب ان سے پڑھتے. تو سخت گرمی کا موسم، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں جب ہوا چلتی ہے تو ریت بھی اڑتی ہے، جی. تو گرمی بھی ریت بھی اڑ رہی ہے. تو بیٹھے ہیں دروازے پر. تو کافی دیر کے بعد حضرت معاذ جب کسی کام سے باہر نکل دیکھا عبداللہ تو ادھر بیٹھا ہو، مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے جی نہیں استاد جی، استاد کا ادب یہ ہے کہ استاد کا انتظار کیا جائے، اس کو اطلاع نہ دی جائے. صحیح. تو پھر بڑا پیار آیا، منہ چوما، اور ان کو جو انہوں نے پوچھنا تھا پوچھا، سوالوں کے جواب دیے. تو ایک روز استاد محترم اونٹ پر بیٹھ کر کہیں جانا چاہتے تھے، تو شاگرد نے بھاگ کر تعظیم کے لیے اونٹ کی مہار پکڑی کہ تاکہ اونٹ اٹھے نہ اور استاد محترم بیٹھ جائیں. تو ان کو کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مہار چھوڑ دو، یہ تمہارا نہیں ہے، چھوڑ دو. کہنے لگے نہیں، ہم تو اپنے علماء کی اسی طرح عزت کریں گے، آپ میرے استاد ہیں، آپ کی عزت کے لیے میں مہار اسی طرح پکڑوں گا. تو یہ سن کر حضرت معاذ نیچے اترے رضی اللہ عنہ، اور آ کر حضرت عبداللہ بن عباس کا بوسہ لیا، منہ چوما، اور کہا اگر تم علماء کی عزت اس طرح کرو گے تو ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں یہ حکم ہے کہ اپنے علماء کی عزت کرو تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح پیار اور شفقت سے پیش آئے. اللہ رضی اللہ عنہم احسن اللہ اجمعین. علیکم. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب آخری لمحات ہیں، کوئی آخری بات، کوئی چند نصائح جو اہل بیت کے حوالے سے ہوں یا ہمارے معاشرے کے حوالے سے؟ جو میں 2-3 باتیں آخر میں یہ کرنا چاہوں. ایک، نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے نواسوں سے رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے کتنی محبت کی، ان سے کتنا پیار کیا ہمیں، اور ان کی اسی پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے نواسوں کی تربیت کی. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی نہج پہ جو ہے ان کی تربیت فرمائیں، ان سے محبت مودت اس کا اظہار کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت سے منور فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ، مہربانی. بٹی صاحب، مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. روزانہ ہی آپ شامل ہوتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. ناظرین، اہل بیت کے بچوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے، اپنے گھر کے جو بچے تھے ان کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، مشفقانہ رویہ رکھتے تھے.
صحابہ کرام اہل بیت کی بلکہ ان کے بچوں کی کیسی تعظیم کرتے تھے، کیسے محبت کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اہل بیت کی تعظیم، بلکہ اہل بیت کے بچوں کی بھی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، ان کی تربیت کرتے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، تربیت میں اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔